बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी खुसूसी मैराथन ट्रांसमिशन गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से बिल्कुल जारी है। लम्हा बलम्हा हम आपको अपडेट किए हुए हैं। मेरे मुख्तलिफ कॉलीग्स, मेरे मुख्तलिफ जो एंकर्स हैं न्यू टेलीविजन के, वो अपने अपने टाइम स्लॉट, अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप तक जो है ये तमाम तर जो तफसीलात है वो पहुंचा रहे हैं। मौसम जो है वो बहुत आड़े हाथों आया हुआ है इस पूरी इलेक्शन ट्रांसमिशन के हवाले से, क्योंकि पहले से प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि वहां यानी गिलगित बल्तिस्तान में जहां पर इंतखाबात होने हैं, ये 3 दिन यानी इंतखाबात के आखिरी 3 दिन, आखिरी दिन कैंपेन का एक दिन पहले यानी जो इंतखाबात की चांद रात होती है, और फिर आज इंतखाब का दिन, मौसम की शिद्दत में इजाफा होगा। और मैं गर्मी वाली शिद्दत की बात नहीं कर रही, मैं सर्दी वाली शिद्दत की बात कर रही हूँ। बर्फबारी की रिपोर्ट आ रही है, और ये इसलिए फिक्र ना करें, आप ये समझ होंगे कि मैं वेदर रिपोर्ट का सेगमेंट आपको दे रही हूँ, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पोलिंग स्टेशन जाने में, लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम तो आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग जा रहे हैं वोट करने के लिए, जो कि हमें वहां से खबरें आ रही हैं, वहां से हमारे जो लोकल नुमाइंदे हमें बता रहे हैं कि लोग जा रहे हैं वोट करने के लिए पोलिंग स्टेशंस के ऊपर। कंसिडरिंग द कोविड-19 सिचुएशन, SOPs भी फॉलो किए जा रहे हैं। सो ये तमाम चीजें बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी के लिहाज से अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है वो भी ठीक है। कोई किसी किस्म का, अल्लाह का शुक्र है कि ना खुशगवार वाकया जो है वो पेश नहीं आया, ना ही कोई लोकल झड़प रिपोर्ट की गई है, जो कि नॉर्मली हम देख रहे थे कि पिछले कुछ इंतखाबात में ऐसा हो रहा था, और ना ही किसी किस्म की कोई मेजर टेररिस्ट एक्टिविटी का जो है वो भी कहा जा रहा है। लेकिन अल्लाह करे कि आज का दिन भी अमन अमान से गुजर जाए और RTS सिस्टम बैठे बगैर अपने नताइज हम तक पहुंचाए। 5 बजे के बाद जो है बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के आने का। और अब अगर मैं बात करूं तो लगभग घंटा या सवा घंटा रह गया है, इनफैक्ट 1 घंटा रह गया है पोलिंग के अमल को खत्म होने के लिए। इस ट्रांसमिशन के अंदर मेरे साथ तज्जियाकार भी बनेंगे। कोशिश करते हैं कि हम अपने इस ट्रांसमिशन का आगाज किसी एनालिस्ट से करें ताकि हम एनालिसिस ले सकें कि अब तक की क्या सिचुएशन जारी है। लेकिन ऑब्वियसली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास पार्टी की मौजूद है। मेरे साथ अफनानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे एक और ऑपोजिशन जमात बैरिस्टर आमिर हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करते हुए। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत थी मेरे पास, अभी तक आई नहीं है, एंड आई एम रियली विलिंग कि मैं हुकूमत से बात करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करूं, क्योंकि कुछ खबरों की माने और कुछ तज्जियाकारों की माने और कुछ तज्जियों की माने तो, और ट्रेंड भी यही है। खैर कल भी हम इसी टाइम पर यही बात कर रहे थे कि ट्रेंड भी यही है कि जिसकी हुकूमत फेडरल में होती है वही हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बनती है। तो हुकूमत का मौक़िफ़ डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद के अंदर भी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर भी एक धरना होने जा रहा है। खादिम हुसैन रजी साहब जो है वो एक धरना कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो धरना इस टाइम पर क्या हो रहा है, कहाँ पर है और कहाँ तक उनका जो है रैली या काफिला पहुंचा है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर टेलीफोन सिग्नल्स और इंटरनेट जो है वो बंद है। लेकिन फिर भी हम इस कैमरे के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट खबर आ रही है हम आप तक पहुँचाए। तीसरा गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब है, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का। इससे पहले जो पहला इंतखाब हुआ था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम रहा था, सैयद मेहदी शाह ने जो है वहाँ पर हुकूमत बनाई थी। उसके बाद हमने देखा कि मेजॉरिटी लेकर के PMLN ने यह हुकूमत बनाई। जब दूसरा गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का इंतखाब हुआ, एंड हाफिज हफीजुर रहमान साहब जो हैं वो वहाँ पर उभरे, वहाँ के CM। और अब देखना ये है कि किस हुकूमत को मुकद्दर का सिकंदर बनाया जाता है गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है वो किसके हक में अपना फैसला सुनाती है। 1 घंटे के बाद जो है वो हमें इंतखाबात का नताइज का जो है वो पता चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पोलिंग का अमल खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर साहब, क्योंकि आप दूर बैठे हैं और मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहती, तो मैं आपसे आगाज कर लेती हूँ। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसा वोटर टर्नआउट की रिपोर्ट आप लोग को मिल रही है? बिलावल साहब अभी भी वहीं पर मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान में, वो ना इस्लामाबाद आए हैं ना वो कराची जाने का इरादा रखते हैं जब तक इलेक्शन की पोलिंग खत्म नहीं हो जाती और जब तक नताइज के आने का आगाज नहीं हो जाता। तो आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या पल्स देख रही है। बहुत शुक्रिया बिनिश। अगर कोई और एंकर होता जो वहाँ पे गया नहीं और यहाँ से तज्जिया करता तो मैं ज़रूर उसकी राय ना लेता। आप जा चुकी हैं, आप देख चुकी हैं, आपने हमारे जलसे देखे हैं, और जैसा कि आपने फरमाया 1 महीने से चेयरमैन बिलावल भुट्टो वहाँ पे मौजूद हैं और अभी भी मौजूद हैं। वो सिर्फ इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं गए थे, वो सिर्फ सीटें जीतने या इक़्तिदार के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। उन्होंने वहाँ पे एक सियासी तहरीक
میں تبدیل کیا ہے انتخابی مہم کو، اور وہ سیاسی تحریک ہے گلگت بلتستان کے عوام کے حق حاکمیت، حق ملکیت کی، اور جو 1.25 لاکھ نیا ووٹر آیا ہے نوجوان، ان کے حق روزگار کی۔ اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح ایک پولیٹیکل لیڈر ایک پولیٹیکل تحریک بناتا ہے۔ اور بلاول صاحب اس لیے نہیں آ رہے یہاں پہ کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کے شانہ بشانہ اور عوام کے آگے کھڑا ہو ان کے حق کے لیے۔ وہ وہاں پہ کھڑے ہیں کہ پاکستان سے یہ جو 2018 میں ایک سلیکٹڈ ٹولہ آیا تھا اور الیکشن ریگ ہوئے تھے، اور جیسے آپ نے کہا RTI سسٹم نہ بیٹھ جائے، تو کوشش ہماری یہ ہے، چیئرمین بلاول بھٹو کی یہ کوشش ہے، GB کے عوام کی یہ کوشش ہے کہ ان کے حق جو جس طرح وہ ڈبوں میں ووٹ ڈالیں بیلٹ باکس کے اندر اسی طرح نکلے۔ اور آج یہ جو پیپلز پارٹی کی جد و جہد کے ساتھ اور ہمارے دیے اختیارات کے ساتھ تیسرے انتخابات GB کے عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کا وہ ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہو تو راجگیری نظام ختم کیا، FCR ختم کیے، BB نے پولیٹیکل آزادیاں دی، پریزیڈنٹ زرداری نے انہیں اسمبلی دی، ووٹ کا حق دیا جو 2009 میں پہلے الیکشن ہوئے۔ تو بلاول صاحب کی کیمپین نے بتایا ہے کہ ہم 3 نسلوں سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ جتنے ہمارے امیدوار ہیں 23 کے 23 وہ باضمیر لوگ ہیں۔ ادروائز آپ نے پچھلی دیکھا PMLN کے ہمارے جو دوست ہیں ان کے ساتھ جو وہ الیکٹیبلز آئے تھے 8 لوگ، انہوں نے انہیں وزیر بھی بنایا، اور وہ آج پھر بے ضمیر ہو کے دوسری طرف کھڑے ہیں۔ تو اس وقت مقابلہ ہے نظریاتی سیاسی کارکنوں کا اور ان کے مقابل اقتدار پرست لوٹوں کا۔ تو اب پیپلز پارٹی کے 3 نسلوں سے لوگ کھڑے ہیں۔ تو یہ GB کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں حق حاکمیت چاہیے، حق ملکیت چاہیے، تو پولیٹیکل جماعت اور پولیٹیکل سیاسی جو ہیں نظریاتی سیاسی ورکر، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور چیئرمین بلاول بھٹو نے یہ بتایا ہے کہ سیاسی تحریک اب عوام کے ساتھ جڑت بنا کے، عوام کے ساتھ گلی کوچوں میں کھڑے ہو کے، کریا جا کے، دشوار گزار راستوں میں ان کے ساتھ موجود ہو کے، اور الیکشن کے دن اپنے حق پہ پہرا دینے کے لیے وہاں پہ بیٹھ کے نتائج لینے ہیں، حق اور سچ کی جیت ہونی ہے۔ اور یہ پیغام ہے اسلام آباد میں بیٹھے سلیکٹڈ ٹولے کے لیے کہ اگر اپنی خیریت چاہتے ہیں تو GB کے اندر کسی قسم کی کوشش نہ کریں خرابی پیدا کرنے کی۔ نو ڈاؤٹ بیرسٹر صاحب، بلاول صاحب نے ایک بہت ہی اگریسو کیمپین چلائی ہے بلتستان کے عوام کے ساتھ وہاں پہ موجود ہو کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس پوری کیمپین کے بعد اور جس طرح سے آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ پہرا دینے کے لیے کہ ووٹ بالکل ٹھیک ڈلے اور ہر چیز صاف شفاف ہو، جو بھی رزلٹ آئے گا، اگر میں آپ ہی کی بات مانوں تو پھر تو آپ مطمئن ہوں گے نا، آپ سیٹسفائیڈ ہیں اور آپ اس کو منوان تسلیم کریں گے، رائٹ؟ ہم بالکل مطمئن ہیں، انشاءاللہ ہم 2/3 اکثریت سے جیتنے جا رہے ہیں۔ میں تمام تجزیہ نگار اور آپ کو بھی میں لیتا ہوں، آپ نے خود دیکھی ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی، ہم 2/3 اکثریت لینے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہماری کوشش ہوگی 2/3 اکثریت لینے جا رہے ہیں، یہ پتہ چل جائے گا، پیغام ہے ریاست پتہ چل جائے گا۔ بیرسٹر صاحب کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے؟ فکرہ یہ بڑا ضروری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے جی مکمل کر لیں آخری فکرہ۔ اگر دیکھیں ہماری ایکسپیکٹیشن وہی ہیں، ہمیں ہمیشہ 1988 میں بھی اسی طرح توڑا گیا، خراب کیا گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم دونوں پارٹیاں مل کے مخلوط حکومت بنائیں، گورنر تو بہرحال PTI کا آنا ہے، ان کی مرکز میں حکومت ہے، تو اگر آپ یہ حق نہ روکے یہ سلیکٹڈ ٹولہ اور 2/3 اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اس کو ملے گی۔ مجھے حکومت کے پاس جانا ہے۔ شوکت یوسف زئی صاحب جو ہے انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے۔ شوکت بھائی بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ مورال کیسا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ آخری 40-45 منٹ رہ گئے ہیں پولنگ کے گلگت بلتستان کے اندر، آپ کی کیا توقعات ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، ابھی بیرسٹر عامر حسن صاحب میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ کافی اوور ایمبیشیس قسم کے ان کی ایکسپیکٹیشنز ہے، کہہ رہے ہیں ہم 2/3 اکثریت بنائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو کہاں کھڑا پاتی ہے؟ اب تو ووٹس بھی ڈل رہے ہیں، ووٹر ٹرن آؤٹ بھی سامنے آ رہا ہے اور خبریں تو آنا شروع ہو رہی ہوں گی کہ کیا پلس ہے گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ جی شوکت بھائی۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں آج کل ڈیجیٹل کا دور ہے جی، اور کوئی گلگت بلتستان میں بیٹھ کے بھی کراچی کے حالات آرام سے دیکھ سکتے ہیں، جو سندھ کے حالات ہیں، مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں چلی آ رہی ہے، اور جو حشر انہوں نے سندھ کا کیا ہے تو میرے خیال سے کیوں لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ ان کے پاس کیا ایسی وہ ہے، کپڑ مکان تو ان کا نعرہ تھا نا،
تو یہ تو میرے خیال سے اگر 3-4 بار وفاق میں اور صوبے کے اندر حکومتیں کرتے کرتے یہ لوگوں کو کچھ دے نہیں سکے تو آج کس منہ سے کس دائرے پہ یہ ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی تو خیر ٹائم کم رہ گیا اور انشاءاللہ ہمارا بالکل ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ حکومت بنائیں گے. اور لوگ جو ہے نا وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں, لوگ عمران خان کی پالیسیوں کو پسند کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے 2 پارٹی سسٹم کو توڑ کے رکھا اس ملک کے اندر, تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. لوگ پھر ان سے تنگ تھے کہ ایک باری لیتا تھا پھر دوسری باری لیتا تھا. یہ جو باریاں لیتے تھے ان کو تو انہوں نے اکھاڑ کے پھینک دیا باہر. اب کچھ لوگ جو ہے وہ جیلوں میں ہیں, کچھ فرار ہو کے لندن میں بیٹھے ہیں, کچھ بیمار پڑے. تو یہ جو لیڈرشپ ہے ان کی تو ختم ہے. یہ تو بیچارے بچے ہیں, ان کو تو نکالا گیا ہے کہ جی جائیں اور آپ کہیں کہ جی احتساب نہ ہو. بس اس کے لیے لوگوں کو وہ اکسانے کی بات ہے. باقی ان کے پیچھے کون جائے گا؟ یہ کوئی لیڈرشپ تو نہیں ہے اس وقت نا. یہ تو بہت بڑا فقدان ہے. اگر آپ دیکھیں بہت بڑا بحران ہے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کے پاس کہ ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں تو بالکل ہوپ فلی میں آپ یہ کہہ سکتا ہوں کہ گھنٹے 2 کی بات ہے, رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیں گے یہ تو دعوے نعرے انہوں نے خود جا کر انہوں نے بلاول بھٹو نے خود کمپین کی ہے, مریم نے خود کمپین کی ہے. ہمارے تو نہ عمران خان گیا بھی نہیں. اگر ایک دفعہ بھی جاتا تو آپ دیکھ لیتے کہ کس طرح جلسے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بالکل میں آپ کو انشاءاللہ امید سے کہتا ہوں. شوکت بھائی ایک آخری چیز مجھے بتا دیں, پھر میں عفنان کے پاس جاؤں گی. کوئی اپسیٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ایسے کہ بول رہی ہوں پاکستان کی سیاست ہے, آپ کانفیڈنٹ ہیں ٹھیک ہے, لیکن کوئی اپسیٹ بھی تو ہو سکتا ہے ان دونوں اپوزیشن میں سے کوئی جیت جائے یا مل کر کے کوئی حکومت بنا لے, تو تب آپ کیا کریں گے؟ شوکت بھائی ویری کوئکلی بتا دیجئے, پھر میں عفنان کے پاس. دیکھیں یہ تو عوام کا فیصلہ ہے. عوام جو بھی فیصلہ دے گی وہ میرے خیال سے ہم سب کو ماننا چاہیے اور یہی ہونا چاہیے. بدقسمتی سے یہ اسپرٹ تو ہے نہیں نا, لیکن یہ ہونا چاہیے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ گلگت بلتستان کے لوگ بڑے باشعور لوگ ہیں اور وہ دیکھ چکے ہیں پوری سیاست کو. پاکستانی سیاست ان کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی, میں آتی ہوں واپس آپ کے پاس. جی عفنان اللہ خان صاحب, آپ نے اپنے ساتھی اپوزیشن پارٹی کی بھی بات سنی, حکومت کی بھی سن لی. بھئی وہ تو کہہ رہی ہے کہ آپ کے تو لیڈرز نے جا کر کے جلسے کیے, اگر عمران خان جاتے تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ جلسہ کیا ہوتا اور کیمپین کیا ہوتی. دیکھیں کچھ باتیں پہلے ہم پری پول ریگنگ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ عمران خان صاحب کو جانے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کو جن بیساکھیوں سے ان کو 25 جولائی 2018 کا الیکشن جتوایا گیا, وہی بیساکھیاں گلگت بلتستان کے الیکشن کو جتوانے کے لیے بھی استعمال کی گئیں. ان کے اندر کچھ چیزیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہیں. مثال کے طور پہ گلگت بلتستان کی جو اسمبلی تھی اس کو 4 مہینے پہلے ڈیزالو کر دیا گیا, اس کا جو ڈیو ٹائم تھا اس سے پہلے. پھر جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس مسلم لیگ نون نے شروع کیے تھے ان کو روکا گیا. پھر جو نیا سی ایم بنانے کا جو پروسیس ہے جس کے اندر کنسلٹیشن ہوتی ہے پچھلے سی ایم سے اور اپوزیشن لیڈر سے, وہ نہیں کی گئی اور زبردستی ایک نیا نظام لا کے تھونس دیا گیا جیسے اس ملک میں آلریڈی ہوا ہے. اور اس کے بعد مسلسل جو ہمارے لوگ ہیں جن کے جو 6 کے قریب ہمارے لوگ تھے, 3 کو توڑ کے پی ٹی آئی میں ڈالا گیا, 3 کو انڈیپینڈنٹ کہا گیا کہ وہ الیکشن لڑیں. اور اس کی وجہ سے جو ایک پوری کی پوری ایک سمجھ لیں آپ انوائرمنٹ کی کریٹ کی گئی مسلم لیگ نون کو ہرانے کے لیے, جیسے 25 جولائی 2018 سے پہلے کی گئی تھی. تو وہ سارا پورا کا پورا سیٹ اپ بنایا گیا. اب بات یہ ہے کہ اگر تو بات اس پہ میرٹ پہ کرنی ہے کہ کس نے کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے, کس نے کون سا کام کیا ہے, پھر تو جی بی کے عوام بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کسی نے ڈیلیور کیا ہے تو مسلم لیگ نون نے ہی ڈیلیور کیا ہے. آپ گلگت نلتر روڈ دیکھ لیں, گلگت سکردو روڈ دیکھ لیں, گلگت چترال روڈ دیکھ لیں, سی پیک دیکھ لیں, آپ جو وہاں پہ ہم نے بے تحاشا بجلی کے کارخانے لگائے ہیں وہ دیکھ لیں, جو ہم نے وہاں پہ جو ادھر کے پرانے یا کہتے ہیں مسائل تھے کہ جی وہاں پہ پاور کا جو کشمیر افیئر سے اس کو رن کیا جاتا تھا, وہ اس کو جو ہم نے اقتدار کو منتقل کیا وہ سارا کام ہم نے کر کے دیا. تو گلگت بلتستان کے عوام جانتے ہیں کہ کام کس نے کیا اور کون ڈیلیور کر سکتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے باوجود ہمارے خلاف یہ پورا ماحول بنا کے ہمیں دیوار سے لگایا گیا ہے, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ وہاں پہ گئیں اور آپ پورے پاکستان نے دیکھا کہ سب سے بڑے جلسے ہمارے تھے. کوئی ہمارے جلسوں کے قریب بھی نہیں آ رہا. آپ چلاس کا جلسہ نکال لیں, آپ گلگت کا جلسہ نکال لیں, جہاں جہاں وہ گئیں عوام میں اتنی زیادہ پذیرائی کسی کو بھی نہیں ملی. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اگر آر ٹی ایس سسٹم کو نہ بٹھایا گیا, پولنگ ایجنٹوں کو نہ نکالا گیا, فارم 45 نہ دیے گئے,
तो रिजल्ट इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के हक में ही आएगा। मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना है। तीनों पॉलिटिकल पार्टीज कहना है, ये मानना है कि वो ही जीत रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगता है कि 2/3 अक्सरियत से जीत रहे हैं, पीटीआई को लग रहा है कि वो जीत रही है। अफनान की गुफ्तगू आप सुन चुके हैं। एक ब्रेक लेंगे। शौकत यूसुफ जई साहब भी हमारे साथ बने रहेंगे, अफनानुल्लाह खान साहब एंड बैरिस्टर आमिर हसन भी हमारे साथ बने रहेंगे। एक वक्फे के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शंस के हवाले से खुसूसी मैराथन ट्रांसमिशन न्यूज़ टेलीविजन पर आप देख रहे हैं, और इसी ट्रांसमिशन में ब्रेक से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे उसी को आगे लेके जाएंगे। लेट्स हियर अ वेरी सेन वॉइस। मुदस्सर रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, फैफन के प्रोग्राम हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब ज्वाइन करने के लिए। क्या खबरें हैं यहाँ पे? जितनी मेरी तीनों पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशंस हैं वो तो यही कह रही हैं कि वो जीत रहे हैं। सो आवाम सोच रही है 3 कैंडिडेट्स तो नहीं जीत सकते ना। सो एक्चुअली व्हाट इज द न्यूज़ कमिंग अप फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान? देखिए, फाफन एक इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप है, ना हमारा ये स्कोप है ना मैंडेट है आउटकम पे कमेंट करें, लेकिन हमारा जो काम है वो एसेंशली ये देखना है कि जो प्रोसेस हो रहा है क्या वो लीगल है, बाय लॉ हो रहा है, ऑनेस्ट है, जस्ट है, तमाम कैंडिडेट्स और उनके वोटर्स को मसावी मौके मिल रहे हैं वोट डालने के नहीं। So is it legal? हाँ, so is it happening? हमारे तकरीबन 550 ऑब्जर्वर्स 23 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हैं। यहाँ पे राब्तों के मसले हैं। जितनी हमारे पास इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे अंदाजा ये हो रहा है कि जो अभी तक प्रोसेस हो रहा है, क्यूज हैं लोगों की, लोग निकले हैं सुबह के वक्त में इलेक्शन में वोट डालने अपने अपने कैंडिडेट्स को, और खासा ऑर्डरली कंडक्ट रहा है। कहीं रोक टोक की रिपोर्ट्स एज सच नहीं मिली हैं जिससे अंदाजा हो कि किसी एक पार्टी के वोटर्स को रोका जा रहा है या किसी दूसरे पार्टी के वोटर्स को प्रेफरेंस दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने हमें पूरा अंदाजा है कि उनके लिमिटेड रिसोर्सेज में एक नए लॉ के तहत उन्होंने एक बहुत अच्छा ऑर्डरली इलेक्शन सो फार कंडक्ट किया है। हमारे ऑब्जर्वर्स को भी तमाम तकरीबन पोलिंग स्टेशंस पे इजाजत मिली है सुबह के वक्त में, और उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस ऑब्जर्वेशन पे अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन अब काउंटिंग प्रोसेस करीब आ रहा है तो इस स्कर्दू और गिलगित से हमें कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं जिसमें पता चल रहा है कि शायद हमारे कुछ जगहों पे ऑब्जर्वर्स को काउंटिंग प्रोसेस ऑब्जर्व नहीं किया जाने दिया जाए। इस किस्म के अगर वाकयात होंगे तो जाहिर बात है काउंटिंग की ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चंस भी रेज हो सकते हैं। नहीं तो वहाँ पे मुदस्सर एक मिनट सॉरी टू इंटरप्ट, पर स्कर्दू और गिलगित से आपको ये खबरें क्यों आ रही हैं? मतलब वाई आप लोग को ये चांस नहीं दिया जाएगा कि ऑब्जर्व करें वहाँ पर जो भी आपके पास खबर आ रही है? मेरी अभी तकरीबन 8 से 10 ऑब्जर्वर्स ने बताया है कि उनको शायद काउंटिंग प्रोसेस में ना बैठने दिया जाए। हमने ये टेकअप किया है गिलगित बल्तिस्तान की सीसी साहब को, हमने मैसेज भी किया अभी व्हाट्सएप पर। उम्मीद है हमारे सारे ऑब्जर्वर्स को जो 550 के 550 हैं, इतने ही पोलिंग स्टेशंस पे उनको काउंटिंग भी ऑब्जर्व करने की इजाजत मिल जाएगी जिस तरह उन्हें सुबह वोटिंग प्रोसेस ऑब्जर्व करने की इजाजत मिली। सुबह 7 बजे हमारे ऑब्जर्वर्स पहुंच गए थे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे और उन्होंने तमाम प्रोसेस अभी तक ऑब्जर्व किया, और अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उससे यही पता चलता है कि एक ऑर्डरली इलेक्शन हो रहा है और खासी जो प्रोसेस है वो बाय लॉ ही हो रहा है। All right, thank you मुदस्सर for your valuable time। जी बैरिस्टर आमिर हसन साहब, अगेन द सेकंड राउंड आपसे आगाज कर लेती हूँ। ये मुदस्सर साहब की भी आपने गुफ्तगू सुन ली, अभी तक चीजें अंडर कंट्रोल हैं, अभी तक चीजें बाय द प्रोसेस हो रही हैं, कोई एसओपी जो है वो ब्रेक नहीं किया जा रहा। सो आई होप सो कि अब आप लोग को कोई रिजर्वेशंस नहीं होंगे। देखिए बिनिश, हमारी जो कंप्लेंट्स हैं वो मुसलसल आ रही हैं, हमने सोशल मीडिया पे भी और आपके जो मीडिया के ग्रुप्स हैं हम उसमें भी बता रहे हैं। मैं ख़ुद भी सेंट्रल इलेक्शन सेल का मेंबर हूं और इस वक्त जितना वहाँ पे है हमने उसके हल्का नंबर 2 पे, 18 पे, हल्का नंबर 12 में, हल्का नंबर 1 में जो शिकायत हैं हमने पूरी सबूत के साथ फराहम साथ साथ कर रहे हैं, और हम साथ साथ उम्मीद कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि इस प्रोसेस को बेहतर रखेंगे। इसी में उनकी साख है, इसी में उनकी इज्जत है। दूसरी बात आपने जो की है अभी बिनिश, मैंने तो बात की जीबी के इलेक्शन के हवाले से, लेकिन हमारे पीटीआई के दोस्तों की प्रॉब्लम ये है कि वो कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। इलेक्शन हो रहे हैं,
جی بی میں اور پہنچ گئے سندھ میں. بھائی سندھ کے لوگوں نے تو 3 دفعہ فیصلہ کر کے بتا دیا, ہر دفعہ پیپلز پارٹی نے انہیں ایسا سرو کیا ہے کہ لوگوں نے پہلے سے زیادہ ووٹ دے کے, اس کے باوجود کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور سلیکٹرز نے ہمارے خلاف اتحاد اچھا بنایا. آج کی ڈسکشن یہ ٹرانسمیشن گلگت بلتستان کے انتخابات کے لیے ہے, لیکن سر بات تو ٹھیک ہے نا, پرفارمنس کی تو بات ہوگی. سندھ میں آپ کی پرفارمنس کے اوپر تو کوسچن اس لیے انہیں بھی آپ کو روکنا چاہیے تھا, انہوں نے اتنی باتیں کر دی. نہیں میں تو کہہ رہی ہوں کہ obviously پرفارمنس کی بات تو ہوگی. کر دی کہ اب میری بات تو سننے, انہوں نے اتنی باتیں کر دی. نہیں پرفارمنس کی بات پرفارمنس کی ہوگی. اب جی بی والوں کو سندھ کی پرفارمنس کا تو نہیں پتا, سندھ والوں کو پتا ہے, وہ فیصلہ کر رہے ہیں, وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ اکثریت دے کے بھیجتے ہیں. اور ہم اپنا وزیر اعلیٰ بنانے سے پہلے ٹرک پہ ساتھ بلاول صاحب نے بٹھایا, پورا سندھ کا چکر لگایا, لوگوں نے بلاول صاحب کو بھی ووٹ دیا اور مراد علی شاہ کو بھی دیا. انہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان ذرا نکلیں نا اور بزدار کو ٹرک پہ بٹھائیں, دونوں کی ضمانت ضبط ہوگی, اور محمود خان کو کے پی میں بٹھائیں, ضمانتیں ضبط ہوں گی. کیا یہ کے پی کے اور پنجاب کے عوام کا انتخاب نہیں ہے, سلیکٹرز کے سلیکٹڈ کا انتخاب ہے. اب آجیں دوسری طرف, دیکھیں انہوں نے بات کی جو جماعت جی بی کے اندر جمعہ 8 دن ہوئے, 4 مہینے پہلے لوٹے ووٹے توڑ کے انہوں نے پارٹی بنائی ہے اور یہ وہاں پہ بڑے بن گئے. ان کے جو وزیر گئے ہیں, بھائی جو گئے آپ کے وہ ایک گندا پوت اور ایسے وزیر جتنے گئے, اور انہوں نے جو وہاں پہ گھٹیا اور بازاری زبان خواتین کے بارے میں, سیاسی قائدین کے بارے میں جو استعمال کی, وہ آپ کے سامنے ہے. کیا کارکردگی کی بات ہے. انہوں نے کہا آپ ہمیں ووٹ دیں, ہم نوٹوں کی بارش کر دیں گے, جتنے ووٹ دو گے اتنے پیسے دیں گے. ان کے باپ کا پیسہ ہے, یہ ریاست کا پیسہ ہے, یہ ہر وفاق کی اکائی کا حصہ ہے. صوبہ گلگت بلتستان کے عوام کی جو ان کے حقوق ہیں یہ ان کا حصہ ہے. کوئی وزیر اٹھ کے کیسے کہہ سکتا ہے, بد زبان لوگ, مسخرے وزیر, کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے اگر آپ ہمیں اتنے ووٹ دیں. یہ حق ہے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ کمپیریزن بھی ہے بہت سی گورنمنٹس کا. پیپلز پارٹی نے کبھی جوڑ توڑ کر کے کبھی توڑا نہیں ہے لوگوں کو, کبھی الیکشن کو مینیپولیٹ نہیں کیا. پچھلی دفعہ جو لوگ پی ایم ایل این کی طرف آئے, اپنا ضمیر, وہ الیکٹیبلز تھے, 8 لوگ ان کے وزیر بھی رہے, این وقت پہ انہیں چھوڑ کے چلے گئے اور اقتدار پرست ٹولے کے ساتھ وہ لوٹے ہوئے. اور جو آپ کے سامنے سارے مناظر ہیں, لیکن بیرسٹر صاحب یہ نا مجھے لوٹے شوٹے سمجھ میں نہیں آتا, اس کی ریزن یہ ہے جی بی کے حقوق کے اوپر بات سمجھ نہیں آتا سر, جی بی کے مسائل کے اوپر بات نہیں ہے کہ جو شخص پیپلز پارٹی میں ہو وہی محب وطن ہے اور وہی جو ہے ٹھیک ہے, اور جو کسی اور پارٹی میں ہو وہ لوٹا ہو جاتا ہے. اور یہ کوئی بالکل حتمی بات نہیں ہے, کسی آئین کسی کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا کہ جو پی ایم ایل این کو چھوڑ دے گا وہ لوٹا ہے اور جو ان کے ساتھ رہے گا وہ لوٹا نہیں ہوگا. میں یہی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, مجھے آپ کی بات پتہ چل گئی ہے سر, میں نے آپ کا پورا موقف سنا ہے, مجھے ریپلائی کرنے دیں. جی ریکویسٹ تو سن لینا. آپ نے اتنا بڑا میری ساری بات کو, آپ نے درخواست ہے میری, 1 سیکنڈ دیکھیں. بات یہ ہے, میں نے کسی کو غدار نہیں کہا. جو اپنی جماعت الیکشن 5 سال آپ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کے ایم ایل اے رہے یا وزیر رہے, اور الیکشن سے چند دن پہلے آپ اسٹیبلشمنٹ کے یا سلیکٹرز کے کہنے پہ دوسرے دڑے میں چلے گئے. آپ انہیں لوٹے اور بے ضمیر نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں نا, تو سر جس نے جس پارٹی سے الیکشن لڑنا ہے اس کو جس پارٹی کا ٹکٹ چاہیے یہ تو اس کا حق ہے نا. جمہوریت یہ بیسک ہے, اس کی مرضی, جس چاہے مرضی پارٹی سے وہ ٹکٹ لے, جس پارٹی سے وہ ٹکٹ لے گا وہ اسی کے ساتھ لائلٹی نبھائے گا نا. 5 سال کسی حکومت میں وزیر رہے ہوں, نہیں نہ آپ تو اسے کنڈیم کریں نا بینش کہ 5 سال آپ ایک حکومت کے وزیر رہیں, اس کے ممبر رہیں, اور الیکشن سے چند دن پہلے دوسری میں چلے جائیں اور اسے گالیاں بکنے لگیں اور اس کے خلاف بولنے لگیں. سیاسی قبلہ تو انسان کبھی بھی چینج کر سکتا ہے نا, اس میں کیا پرابلم ہے. کدھر ہے 8 مہینے پہلے, 8 مہینے پہلے وہ موجود ہی نہیں ہے, 6 مہینے پہلے جی بی میں. لوٹوں کی جماعت ہے, اور لوٹوں کی جماعت کو تو نہیں نا, یہ صرف پیسوں کے بلبوتے پہ, اقتدار کے بلبوتے کے اوپر. اور ہم کلیم نہیں کر رہے, ہم نے پولیٹیکل موومنٹ بنائی ہے, لوگوں کے ساتھ جڑت کی ہے. ٹھیک ہے, شوکت یوسف زئی صاحب میرے ساتھ ہیں آپ؟ اچھا اوکے انفارچونیٹلی ان کی لائن ڈراپ ہوگی. ذرا پلیز پینل آپ اس کو شوکت بھائی کو دوبارہ لینے کی کوشش کریں. جی افنان اللہ خان صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ شوکت صاحب نے بھی یہ والی بات کی کہ جی یہ لوگ جیت رہے ہیں, اور جو انہوں نے پرانے جو باقی پولیٹیکل جو پلیئرز ہیں ان کے بارے میں ان کے اوپر تنقید کی, سندھ کے اوپر تنقید کی, ہم پہ تنقید کی. اب بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے پچھلے 2.5 سال میں کوئی ڈیلیوری دی ہوتی
تو آپ آج بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہم نے بنایا, یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ کام کیا, ہم نے بجلی سستی کی, گیس سستی کی, ہم نے ملک کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو بڑھایا. آپ نے کوئی کانٹینٹ پہ بات نہیں کی اور نہ ہی یہ کانٹینٹ پہ کر سکتے ہیں. یہ بات صرف یہی کر سکتے ہیں جو یہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ جی فلانا برا, اس کو گالی, اس کو برا بھلا کا. بھئی آپ کوئی نئی بات, کوئی نئی اسکرپٹ ہی لے آئیں. آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں. پچھلے 8-10 سال سے لوگوں کے کان پک گئے ہیں آپ کی ایک بات, اور وہ بھی جھوٹ بول کے آپ نے اپنے جو ہیں وہ لوگوں کو بیچے ہیں. ان سب کے باوجود عفنان, وقت کم ہوتا ہے ذرا میں پہ سب کر دیتی ہوں, اس سب کے باوجود اگر پی ٹی آئی وہاں پر جیت گئی یا پی ٹی آئی کسی ایسی پوزیشن میں آگئی کہ وہ حکومت بنا لیتی, پھر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگر تو یہ پھر تو آپ مان لیں گے نا کہ عمران خان صاحب کی پرفارمنس ٹھیک ہے. نہیں, میں پرفارمنس نہیں مانوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پری پول ریگنگ ہوئی ہے, آن دا ڈے اگر ریگنگ کریں اور بعد میں بھی جوڑ توڑ کریں پھر تو ہم اس رزلٹ کو نہیں مانتے نا. اب یہ میرے فافن والے بھائی جو ہیں انہوں نے بتا دیا کہ اسکردو اور گلگت میں ان کے آبزرورز کو نہیں بٹھایا جا رہا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم فالو اپ کر رہے ہیں اور وہ بٹھا لیں گے. ٹھیک ہے, امید کی جانی چاہیے کہ کاؤنٹنگ کے ٹائم پہ یہ بھی بولا مدثر نے, فافن والوں نے, کہ جی ابھی تک حالات انڈر کنٹرول ہیں. ٹھیک ہے, وہ 25 جولائی 2018 کو بھی, اپنی مطلب کی بات نہ پکڑیں آپ. نہیں, میں دو باتیں کہتے ہیں کہ 25 جولائی 2018 کو بھی مور اور لیس حالات ٹھیک ہی تھے. مین کام ہوا تھا کاؤنٹنگ کے ٹائم پہ جب پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا تھا. ایک بات. پھر فافن کی میں آپ کو ایک رپورٹ کا کیا کہتے ہیں ریفرنس دیتا ہوں. فارم 45 جو کہ کرٹیکل ہوتا ہے کسی الیکشن کے اندر, جس کے اندر ووٹ لکھے جاتے ہیں, وہ سائن کر کے انہوں نے ہمیں نہیں دیے پریزائڈنگ آفیسرز کے. یہ بات فافن نے لکھ کے دی ہے. 95% اوور 90% انہوں نے, یہ بات ان کی رپورٹ میں آئی ہے پچھلے الیکشن کی. تو بات یہ ہے کہ ڈرامہ کرنا جو ہے نا وہ جمہوریت نہیں ہے. ڈرامہ کون کر رہا ہے؟ نہیں, ڈرامہ جو کہ یہ بیساکھیاں ہیں یا جو بھی سلیکٹرز ہیں, یہ دیکھیں نا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کسی ایک پارٹی کو آپ سپورٹ کریں, یا آپ کسی ایک پارٹی کے لوگوں کو توڑیں, یا آپ کسی کو فون کر کے کہیں گے نہیں آپ اس پارٹی کو چھوڑیں, آپ اس پارٹی کو جوائن کریں, اس کی حکومت آ رہی ہے, ہمارے لوگوں کو توڑیں. یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا. لوگ آپ دیکھیں نا, آپ کے لوگ ٹوٹ کیوں رہے ہیں؟ نہیں, صرف آپ پی ٹی آئی کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ آپ شیطان کو شیطان تو کہیں نا. دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے, یہ اس ملک کے لوگوں کا پیسہ, اس ملک کے لوگوں کی انرجی جو ہے وہ کس چیز میں لگ رہی ہے کہ آپ لوگ ہمارے لوگ ملک کے لوگ اس ملک کے دشمن بن گئے. شوکت یوسف زئی, حکومت کا پوائنٹ آف ویو لینا, پھر مجھے ہیڈ لائنز کی طرف جانا ہے. دیکھیں آپ کی باتیں میں نے سن لی. جی شوکت بھائی سن لی. دیکھیں یہ تو انہوں نے تو رونا ہی ہے نا. ہمارے جس دن ہم الیکٹ ہو کر آ گئے, جس دن ہم نے حلف لیا, اور حلف لینے کے بعد جب ہم گاڑیوں میں سوار ہو کے گھر پہ آئے, ٹی وی لگائے, تو انہوں نے کہا جی حکومت ناکام ہو گئی ہے. یہ تو ان کا تو رونا دھونا رہے گا, کیونکہ ان کی جو عمران خان نے کہا تھا نا کہ میں آؤں گا اور ان سب کو ایک ہی بال پر بولڈ کروں گا, تو یہ وقت آ گیا نا, سارے اکٹھے ہو گئے نا جتنے بھی. اچھا یہ کہتے ہیں کان پک گئے. بھائی کان پک گئے, آپ نے چوری کیا ہم تو آپ کو کہیں گے چور. آپ کے کان پک گئے, جو بھی ہے اس سے ہمارے کیا تعلق ہے؟ جو آپ نے کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے, وہ ہم قوم کو بتائیں گے انہوں نے کیا کیا ہے. اور اگر نہ بھی بتائے نا تب بھی لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے. اور میرے خیال سے پی ڈی ایم کے لیے وہ دن موت کا ہوگا جب اگر یہ گلگت بلتستان کے الیکشن انہوں نے تو یہی کہا نا مہنگائی ہے, اور یہ کہا گیا ہے مہنگائی ہے. ہم بھی پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں. شوکت بھائی کیا مہنگائی نہیں ہے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی ہے. اس کے باوجود اگر لوگوں نے ووٹ دے دیا تو پھر تو پی ڈی ایم سے ہوا نکل جائے گی نا. پھر تو پی ڈی ایم کا کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئے لوگوں کو بتائے, کیونکہ گلگت بلتستان بھی پاکستان کا حصہ ہے. اگر کراچی میں مہنگائی ہے تو پھر گلگت بلتستان میں بھی ہوگی. اچھا ویسے شوکت بھائی ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں, اپنا پرسنل ایکسپیرینس, میں وہاں پہ بھی 6-7 دن گزار کے آئی ہوں. وہاں پر گلگت بلتستان میں جو آٹا ہے وہ 16 روپے یا 17 روپے کلو ہے. پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں آپ دیکھ لیجئے کتنے روپے کلو آٹا ہے. تو وہاں پر سبسڈیز دی جا رہی ہیں. جی یہ بات تو ماننا پڑے گا نا کہ اگر یہ ان کی تمام لیڈرشپ جو ان کی پارٹی کی, تو یہ لیڈرشپ رہ گئی نا. نواز شریف تو چلا گیا, وہ تو دوبارہ نہیں آئے گا. مریم ان کی لیڈر ہے نا. اسی طرح زرداری صاحب بیمار ہیں, اب تو بلاول سے گزارا کریں. تو اب وہ انہوں نے کمپین چلا لیا, اگر ان کی بات لوگوں نے رد کر دیا نا تو پھر اس کے بعد کوئی حق نہیں بنتا کہ یہ کہیں کہ جی حکومت. سر ویسے ابھی بھی 15 منٹ ہیں, ابھی دیکھنا ہے کہ کتنی بات رد کی ہے. لیکن سر بلاول صاحب, میں آپ کو یہ ضرور کلیئر کر دوں, شاید آپ وہ جوش خطابت میں بھول گئے, زرداری صاحب پارٹی کے کو چیئرمین تھے اور ہیں. بلاول صاحب جو ہیں وہ اصل میں چیئرمین ہیں. سو بیسیکلی بلاول صاحب ہی پارٹی کے صحیح لیڈر ہیں. جی اب آپ کنٹینیو کریں اپنی بات. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس تو یہی سٹف ہے نا, اسی سٹف سے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, اسی سے پالیٹکس کرنی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں
इसके बाद कोई चीज नहीं रहती कि ये कहें जी आपके आवाम पास इनके कौन साथ सा नहीं है। स्टफ है ये अब पिशावर अब BRT है। ये स्टफ है, मेरे ख्याल से ये स्टफ है, पीछे पिशावर BRT स्टफ है। ओ यार आप तो देखें ना, आपको तो शर्म आती नहीं है, इसलिए कि आप लोगों ने जो हशर किया है इसका, वो घर का जो हशर किया है, वहाँ जो बच्चे मर रहे हैं उसका आप लोगों मोहम्मद की शाह क्या आपने क्या किया है भाई, आप अपना बताएं। आपने 2.5 साल पहले डाके मारे हैं, आप भूल गए आपने जो डाके मारे हैं पिशावर BRT में, आटे में, चीनी में, आप लोग डाके, सारे डाकू चोर आप लोग हैं। आप दूसरों को बोलते हैं, कहते हैं आपका लीडर चोर, आपका लीडर के बच्चे यहूदी के एजेंट, सारे यहूदियों के आप लोग एजेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे। आगे से हड्डी डाल दी जिससे आप लोग चोर हैं भाई। प्लीज मैं शौकत यूसुफजई को बात मुकम्मल करने दें, सबकी बारी पे ये सबको वो ही तो मौका कहते हैं मिलेगा। डॉलर नहीं, महंगा अपना होना नहीं, अच्छी बात है। अपना नॉट लाइक दिस। शौकत भाई, आप अगर इलेक्शन इनसे जीत क्या तमीज जाते से तो हैं, बात करें। प्लीज शौकत भाई, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, बातें की मैंने तो खामोशी लेकिन आप तमीज से बात करें। उसके बावजूद अफनान प्लीज लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, लेकिन उसके बावजूद अगर PTM से हवा नहीं निकलती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, हुकूमत क्या करेगी? जी सर। ऑलराइट, शौकत यूसुफजई हैज ड्रॉप द लाइन। आई डोंट नो गुस्से में करके गए हैं या कनेक्शन प्रॉब्लम है, पता नहीं। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट।